دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہونے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو گلی بازاروں میں جا کر بتا دو اور 4 اشخاص کو جنت میں جانے کی گواہی دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے عمر، پہلی وہ عورت جس نے اپنی تمام تر محبت اپنے شوہر پر نچھاور کر دی ہو اور وہ اس حال میں مری ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہوں، ذریعہ آمدنی کم ہو، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں کبھی بھی حرام کا لقمہ نہ جانے دیا ہو۔ اور پھر تیسرے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے عمر، تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو اور اس کے والدین اس پر خوش ہوں اور اس سے راضی ہو جائیں۔ اور چوتھے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی ہو کہ پھر گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ اور دوستو، ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس بندے کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ میرا بندہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اس شخص کو دیکھتے ہیں، اور اس شخص کی عیادت کے لیے جو کوئی بھی آتا ہے وہ شخص ان سے بس یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یہ سنتے ہی فرشتے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار، اس شخص کے پاس تو جو کوئی بھی اس کی عیادت کرنے کے لیے آتا ہے وہ تو بس ان سے یہی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو، تم گواہ ہو جاؤ، اگر میں اس شخص کو اس بیماری سے شفا دوں گا، اس بیماری سے نجات دوں گا، تو اس کے پاس جو خون تھا اس سے بہتر خون عطا کروں گا، اور اس شخص کے پاس جو اس سے پہلے گوشت تھا جسم میں، اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا۔ اور اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ اگر اس شخص کو میں اس بیماری میں موت دیتا ہوں تو اس کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ دوں گا۔ اور دوستو، ایک مرتبہ اماں عائشہ کہنے لگیں کہ جب بھی ہمیں بادل نظر آتے یا پھر آندھی چلتی تو ہم سب لوگ خوش ہو جاتے کہ بارش آئے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار آ جاتے تو میں کہتی کہ اے اللہ کے نبی، سب لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بارش آئے گی اور آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ، مجھے کیا پتہ کہ ان بادلوں سے آگ برسے گی یا بارش کا پانی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الکہف کی وہ آیت تلاوت کرنے لگے کہ قوم عاد پر عذاب اسی طرح سے آیا تھا، سخت گرمی کے بعد ایک بادل نمودار ہوا اور پوری قوم اس آس سے خوش ہونے لگی کہ ابھی بارش برسے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آگ نکالی اور پوری کی پوری قوم اس کی چپیٹ میں آ گئی اور ساری قوم اس آگ کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس بادل میں سے آگ برسے گی یا بارش۔ اور دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 5 باتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ پہلی بات کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں جانتا کہ بارش کب اور کہاں اور کتنی برسے گی۔ نمبر 2، رزق کس کے پاس کتنا اور کب پہنچے گا کوئی نہیں جانتا۔ اور نمبر 3 دوستو، آج کل دور اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، ہم یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ ماں کے رحم میں بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کرۂ ارض میں یہ نہیں جان سکتا کہ وہ شخص کتنا جیے گا، کہاں رہے گا، کتنا کھائے گا، کتنا رزق اس کو ملے گا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور نمبر 4 دوستو، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان کو چھوڑ کر کوئی بھی کیڑا مکوڑا بھی یہ نہیں جانتا کہ کل اس کو رزق کہاں سے ملے گا۔ اور نمبر 5، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آگے پہنچاتا ہے
अगर इस वीडियो में कुछ आपने सीखा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। पैगाम कौम के नाम, मस्जिदों को बस नमाज पढ़ने की ही जगह ना बनाए, वहां गरीबों के खाने का इंतजाम हो, डिप्रेशन में उलझे लोगों की काउंसलिंग हो, उनके पारिवारिक मसलों को सुलझाने का इंतजाम हो, मदद मांगने वालों की मदद की जाने का इंतजाम हो। जब दरगाहों पर लंगर चल सकता है तो मस्जिदों में क्यों नहीं? और खैर खैरात करने में मिल्लत का कहां कोई मुकाबला है। हम आगे आएंगे तो सब बदलेगा। मस्जिदों में एक शानदार लाइब्रेरी हो, जहां दीन की हर किताब के साथ साथ दूसरी किताबें भी पढ़ने का इंतजाम हो। बहुत हो गए मार्बल, झूमर, एसी पर खर्च, अब उन्हें बंद करके कुछ ऐसी जगह लगाना है जहां पैसा सही लगे। समाज या कौम के पढ़े लिखे लोगों का इस्तेमाल करें, डॉक्टरों से फ्री इलाज के लिए कहें, मस्जिद में ही कहीं कोई जगह देकर वकील, काउंसलर, टीचर आदि को भी मस्जिद में अपना वक्त देने को बोलें। और ये खिदमत हर धर्म के मानने वाले के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। इसके लिए लगभग सभी लोग तैयार हो जाएंगे। जब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मसरूफ सर्जन मुफ्त कंसल्टेशन के लिए तैयार रहते हैं तो आम डॉक्टर या काउंसलर क्यों नहीं होंगे? जरूरत है बस उन्हें मैनेज करने की। इमामों की तनख्वाह ज्यादा रखें ताकि जो काबिल लोग हैं वो सामने आएं और रहबरी करें। मदरसों से छोटे छोटे कोर्स शुरू करें, कुछ करेस्पॉन्डेंस कोर्स भी हो। ट्रस्ट के शानदार हॉस्पिटल और स्कूल खोलें जहां सभी को ईमानदारी और बेहतरीन किस्म का इलाज और पढ़ने का मौका मिले। इनमें से एक भी सुझाव या मशवरा नया नहीं है। सभी काम 1400 साल पहले मदीने में होते थे। हमने उनको छोड़ा और हम बर्बादी की तरफ बढ़ते चले गए और जा रहे हैं। रुकें, सोचें और फैसला लें। इस मैसेज को हर एक अफराद तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है, लिहाजा इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें। केले खाने के बाद भूलकर भी कोल्ड ड्रिंक ना पिए। कुछ यात्री आगरा घूमने निकले थे, जहां उन्होंने केले खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक पी ली। उनकी तबीयत खराब हो गई और वह सभी बेहोश हो गए। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने उन सभी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि कोई भी केले खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक ना पिए, क्योंकि केले में साइट्रिक एसिड और कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेट एसिड मिलकर शरीर में जहर बनाते हैं। ये संदेश अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है।